آپ اسپیچ کر لیں آئٹم نمبر 21 پہ، اور پھر میں خیال فخر امام صاحب اس کو وائنڈ اپ کر لیں گے۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب، آپ نے ایک ایسے ایشو کو اس ہاؤس کے اندر ڈیبیٹ میں لائے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر جو ہے وہ ایک عرصے سے میں سمجھتا ہوں نظر انداز رہا ہے، جبکہ ہم ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ پاکستان ایک ایگری بیس ملک ہے اور اس کی جو زیادہ تر آبادی ہے وہ ایگریکلچر سے وابستہ لوگ ہیں، لیکن بدقسمتی ہمارے کسان کی، ہمارے ہاری کی، ہمارے بلوچستان کے کسان کی، خیبر پختون کے کسان کی یا پنجاب کے کسان کی یہ رہی ہے کہ وہ سہولیات کے لیے وہ ہمیشہ رہا ہے، چاہے پانی کا مسئلہ ہو، چاہے سستی کھاد ہو، چاہے اسے جو ہے سیڈ کا مسئلہ ہو، چاہے بجلی کا مسئلہ ہو، تو ہم نے اپنے کسان کو مشکل میں ڈالا ہے ہمیشہ، لیکن ہم کہتے یہ رہے ہیں کہ یہ ملک زراعت پہ مشتمل، اور پھر ہم اس کے بہت سارے فگرز بھی بتاتے رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے، مجھے یاد ہے کہ 2015-16 میں بھی میں نے اسی ہاؤس کے اندر ایک سپیچ کی تھی کہ آج ہم بجلی کو ترس رہے ہیں، کل ہم پانی کے لیے روئیں گے، اور آج وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ ملک کے اندر جتنا بڑا مسئلہ بجلی کا ہے اس سے زائد مسئلہ جو ہے، اس سے زیادہ گھمبیر مسئلہ جو ہے وہ ہمارے پانی کے سٹوریج ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان صرف 9% پانی سٹور کر رہا ہے، اس کے بعد سٹوریج ہی نہیں ہے پانی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب پانی ہم اپنے کسان کو نہیں دے پاتے اور ہم جو بجلی پیدا کر رہے ہیں، ہم نے جو معاہدات کیے وہ بھی اتنے مہنگے ریٹس پہ کیے کہ آج ہمیں دو طرح کے مسائل ہیں کہ آج ہم اپنے کسان کو بھی بجلی مہنگی دے رہے ہیں، اور اپنے جو ہمارا کنزیومر ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک ہے یا انڈسٹری سے وابستہ ہے، اسے بھی ہم مہنگی دینے پہ مجبور ہیں، کیونکہ معاہدات آئی پی پیز کے ساتھ یا دوسرے جو بجلی پیدا کرنے والی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ اتنے ہم نے مہنگے کیے کہ آج پاکستان جو ہے وہ اس مشکل میں ہے، پاکستان کی عوام مشکل میں ہے۔ اور اس کے اوپر ہمیں یہ سوچ آتی ہے کہ ایسی کیا وجوہات رہیں کہ ہم پانی کے لیے کام نہیں کر سکے۔ ایک شروع میں پاکستان بننے کے بعد کچھ عرصہ تو ہم نے بڑے ڈیمز بنائے، لیکن ایک طویل عرصہ ہمیں لگا کہ ہم بڑے ڈیمز نہیں بنائے، بلکہ اس پہ سیاست ہوتی رہی، علاقائیت، صوبائیت اور تعصب کی بنیاد پہ یہ بڑے منصوبہ جات اور یہ التوا کا شکار بنتے رہے۔ اور آج اگر دیکھیں تو کسان جو ہے جس مشکل میں ہے، میرے جتنے بھی آنریبل ممبران حضرات ہیں، ایک نے ایک بات پہ زور دیا ہے کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا، ہمیں مہنگی بجلی مل رہی ہے، ہمیں کھاد مہنگی مل رہی ہے، ہمیں سیڈز جو ہے وہ اچھا نہیں مل رہا۔ تو یہ خود مان رہے ہیں، چاہے اپوزیشن سے ہوں ہمارے دوست، کہ اس ملک کے اندر ایگری کے اوپر کام نہیں ہوا، کیونکہ منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ نوٹس لے رہے ہیں، اور پھر میں خاص طور پہ جناب اسپیکر آپ کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ آپ نے اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جو آپ نے اسپیشل کمیٹی بنائی اور ایگریکلچر کے جتنے بھی ماہرین ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں، MNS نے بھی آپ ان کو بھی آن بورڈ لیا ہے، تو اس کے لیے میں خاص طور پہ آپ کو مبارکباد دوں گا۔ جناب اسپیکر، جہاں تک ایک بڑے جو ہم سٹوریج، جو واٹر سٹوریج بنانے جا رہے ہیں، جب 2 بڑے ڈیمز کا افتتاح ہوا ہے، یہ ہمارے لیے بڑی خوشائند بات ہے۔ اس کے لیے موجودہ گورنمنٹ اور جناب عمران خان صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایک عرصے تک یہ زیر التوا جو منصوبہ جات تھے ان کو اب پریکٹیکلی زمین پہ ان کا کام شروع ہو گیا۔ میں ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہوں گا
کہ ہر ایک پروونس کے اندر جناب اسپیکر صاحب جو سمال ڈیمز ہیں جو پیورلی ایگریکلچر کے لیے ہیں، جیسے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے پوٹھوہار کے علاقے میں گمبھیر ڈیم ہے کہ اس میں اگر اس پہ ہم تیزی سے کام کرتے ہیں تو ایک بڑا علاقہ جو ہے وہ زیر آب آئے گا ان کو، اور کسانوں کو جو ہے وہ پانی ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں اسی طرح کے پی کے اندر بہت سارے ڈیمز پہ کام شروع ہے۔ اسی طرح ہمیں سندھ اور بلوچستان، خاص طور پہ میرے بلوچستان سے جو آنریبل ممبران ہیں انہوں نے بھی اس پہ بات کی کہ ایسے ڈیم بننے چاہیے۔ تو میری یہ پروپوزل ہوگی جناب منسٹر صاحب کے کہ یہ بھی آپ ساتھ رکھیں، میرے دونوں منسٹر فار انرجی بھی بیٹھے ہیں، منسٹر فار فوڈ اینڈ کلچر بھی بیٹھے ہیں، تو یہ آپ پلاننگ ڈویژن کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ ہم نے اگر سستی بجلی کا جو تصور ہے، کیونکہ آج کل جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس میں جو ہے وہ بجلی بھی پیدا ہو سکتی ہے، اب پانی اوپر سے گرانے کی جو مشینری تھی وہ پرانی تھی، اب اسی فلو پہ بھی بجلی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو میری یہ گزارش ہوگی کہ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو لوگوں کو پانی ملے گا، یعنی کہ کسانوں کو پانی ملے گا اور سستی بجلی بھی پیدا ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ جناب اسپیکر صاحب جو اہم بات سامنے آئی ہے کہ یہاں پہ جو بیج ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ جس میں جو پیداوار ہمیں چاہیے۔ ہماری آج جو فی ایکڑ پیداوار ہے وہ اگر پریکٹیکلی آپ جا کے دیکھیں تو اس میں آج جو کپاس ہے وہ تقریباً کسی ایریا جیسے ہمارا ایریا میاں والی کا ایریا جناب اسپیکر، جو ہمارا ایک موہاڑ کا علاقہ ہے، اس کی جو کاٹن ہے اس کی وائٹنس ہے جو وہ پاکستان سے بالکل مختلف ہے، لیکن انہیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ انہیں مہنگی بجلی ملتی ہے، اور پھر وہ جو بیج ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ زیادہ پروڈکشن دے سکے۔ اگر ہم سستی بجلی اور اگر ہم اچھا بیج مہیا کر سکیں اپنے کسان کو، جس طرح منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم چائنا کے ساتھ یہ ان کے ساتھ معاہدہ ہم نے ایم او یوز میرے خیال میں سائن ہوئے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر وہ بیج وہ انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں جس سے ان کی فی من پیداوار جو ہے وہ 40 من کے قریب آ جائے گی، تو اس سے ایک زرعی انقلاب بھی آئے گا، اور جسے ہم وائٹ گولڈ کا نام آج دے رہے ہیں کہ ہماری آج کرونا کے اس مشکل حالات میں بھی زراعت واحد ہے جو پاکستان کو سہارا دی ہوئے ہے۔ تو اگر ہم یہ کام کر جاتے ہیں تو یقیناً اس ملک کے اندر ایک انقلاب آئے گا۔ اور دوسرے جو ہے وہ تھینک یو۔ میں صرف فخر امام صاحب آپ ادھر ہی تشریف لائیں تاکہ یہاں سے آپ کی بات ہو سکے۔ جی اسپیکر صاحب شکریہ جی۔ دوسرے نمبر پہ جو جتنے بھی ہاؤس کے جو اراکین ہیں انہوں نے زیادہ تر بات کی ہے کھاد پہ سبسڈی کی۔ دو باتیں اس میں سامنے آئی ہیں، ایک بات ہے کہ جی کھاد کی جو سبسڈی ہے بعض اوقات جو لوگوں تک پہنچتی نہیں ہے یا پہنچتی ہے تو بہت لیٹ ہو چکی ہوتی ہے، جو سیزن ہے چاہے وہ بیجنے کا ہو تو اس میں انہیں وہ مہنگی کھاد ملتی ہے۔ تو اس کے میکنزم کو بہت سارے اراکین ہیں کہ اس کو بہتر کیا جائے اور ان جو کارخانے ہیں انہیں باؤنڈ کیا جائے کہ وہ لوگوں تک جو اصل جو درمیان میں مڈل مین ہے وہ سٹاک نہ کرے، کیونکہ اس میں جو سٹاکیے ہیں وہ زیادہ اپنا رول ادا کرتے ہیں، تو یہ میکنزم بہتر ہونا چاہیے۔ دوسرا جناب اسپیکر صاحب، جیسا میں نے کہا کہ ہمارا موہاڑ کا علاقہ ہے، میاں والی، خوشاب، بکھر، تو پورے پنجاب میں یا ہمارے بلوچستان کے جو ایریاز ہیں ایک زمانے میں انہیں ہارڈ ایریا ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ اب جو پانی جہاں پہ ہمارے ٹیوب ویلز لگے ہیں، میرے خیال میں کے پی کے پی اندر بھی یہی پوزیشن ہے، مجھے سندھ کا نہیں پتا کہ وہاں پہ جو واٹر لیول ہے وہ کہاں ہے، تو ہمارے ہاں جو جناب اسپیکر جو اب ٹربائنز لگ رہی ہیں وہ تقریباً 700 سے اوپر جو ہے وہ نیچے ان کی ڈیپتھ ہے، اور اس سے جو بجلی کی کاسٹ پڑتی ہے وہ بہت زیادہ ہے جسے وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ چونکہ اس سلسلے میں کئی دفعہ پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، منسٹر صاحب سے بھی ہم نے میٹنگز کی ہے، کافی سارے پنجاب کے جو کسان کی یونینز ہیں وہ بھی ملی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں یا تو سولر سسٹم پہ جناب اسپیکر صاحب ہمیں جاننا چاہیے، تاکہ جو ہمارا دو باتیں اس میں آتی ہیں کہ اگر ہم سولر سسٹم پہ جاتے ہیں تو ایک تو انہیں سستی بجلی بھی مہیا ہوگی، اور پھر ہم جو مہنگی بجلی ہے اس سے بھی بچ جائیں گے۔ تو کسان کے جو کاسٹ ہے
وہ کم ہوگی اور اس سے ہماری Thank you. زراعت بہتری Thank you. کی طرف جائے گی. چونکہ ٹائم شارٹ ہے اور میں پھر آخر جمعہ میں ہے. یہی کہنا Please. چاہوں گا کہ جناب اسپیکر جو ہماری تجاویز ہیں جو بہت سارے ہیں کہ اس کو جس آپ کی سربراہی میں چونکہ کمیٹی بھی بنی ہے تو اس کو زیر بحث لایا جائے اور کسان اگر ہم بجلی انہیں سستی یعنی کہ سولر پہ لے آتے ہیں, کھاد ہمیں سستی دے جاتے ہیں, بیج ہم کوالٹی کا دے جاتے ہیں, اور سمال ڈیمز, یہ میری سجیشن ہے کہ سمال ڈیمز جو ہے ان پہ خاص طور پہ کام ہونا چاہیے. تھینک یو. میں صرف بالکل میں آپ دونوں کو ٹائم دوں گا کیونکہ آج جمعہ ہے اور منسٹر صاحب نے وائنڈ اپ کرنا ہے, تو ذوالفقار صاحب آپ اور قاسم نون صاحب آپ کو میں موقع دیتا ہوں لیکن کائنڈلی مختصر کر کے پلیز. ذوالفقار علی صاحب, قاسم نون صاحب اس کے بعد آپ بولیں گے. ذوالفقار علی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب اسپیکر. زراعت ایک اہم سبجیکٹ ہے, آل دو یہ صوبائی سبجیکٹ ہے, لیکن وفاقی حکومت کی چونکہ فوڈ سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے تو وفاقی حکومت کو اس پہ بھرپور توجہ دینی چاہیے. میری اس میں مختصراً بات کروں گا. تجویز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس جتنے بھی زرعی ادارے ہیں, زرعی یونیورسٹیاں ہیں, ریسرچ ایگریکلچر سینٹرز ہیں, وہ زراعت کا محکمہ ہے, چاہے وہ صوبوں کا ہو چاہے ہماری فوڈ سیکیورٹی کا ہو, وہ اس طرح سے فعال نہیں ہے.